بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج ماہ جمادی الاول کی 4 تاریخ جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ یہ 9 چندی جمعرات کے دن جو بندہ آج کے دن یہ عمل کر لے گا تو اس کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں، اجڑے نصیب چمک اٹھیں گے۔ محترم ناظرین، ہر مہینے کی اپنی فضیلت اور برکت ہوتی ہے، اسی طرح جمادی الاول کی بھی اپنی برکتیں اور عظمتیں ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، پتہ نہیں اگلے سال یہ مہینہ ہمارے مقدر میں آئے یا نہ آئے، لیکن آج ہمیں اللہ سے مانگنے کا موقع ملا ہے۔ اگر آپ لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، یا نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، کوئی بھی پریشانی آپ کو ہو سکتی ہے، آپ تنگ دستی کا شکار ہے، تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آج کا یہ وظیفہ خاص ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہیں، کامیابی نہیں مل رہی، ہمارے گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ آج اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ رشتے خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض بہت زیادہ ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے آج یہ عمل کر لیجئے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں سکھ چاہتا ہے، اپنی زندگی کو جنت بنانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے اور در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، تو آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے۔ آج 9 چندی جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے۔ یہ جمادی الاول کا مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ان خاص گھڑیوں کی قبولیت میں یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی جھولیوں کو بھر دیں گے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر التجا کرتا ہے، روتا ہے، مانگتا ہے، اور آج جمادی الاول کی 9 چندی جمعرات کے دن وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کے پاس آ چکی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے، بس بندہ اپنے رب سے کامل یقین کے ساتھ مانگنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں رحمان ہوں، میں کریم ہوں، میں دینے والی ذات ہوں، میں پتھر میں کیڑے کو جب غذا دینے پر قادر ہوں تو میں اپنے بندے کو کبھی مایوس اور خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، میں اس پر آسمان سے بارش برسا دوں گا۔ آج کے دن جو شخص بھی یہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا کر دیں گے۔ میں آپ لوگوں سے اتنی گزارش کروں گی کہ اس عمل کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا، اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ غربت ختم ہو جائے گی، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ آج رب کریم کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ پھر جو معجزہ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو۔ ناظرین، آج جمادی الاول کی پہلی جمعرات جسے 9 چندی جمعرات کہا جاتا ہے، اس کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے باوضو مصلے پر بیٹھ کر اس عمل کو کر لینا ہے۔ جب آپ باوضو مصلے پر بیٹھ جائیں تب سب سے پہلے آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو سب سے پہلے آپ نے دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے اور کسی نہ کسی بیماری کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، روزگار کے مسائل ہیں، نیا گھر چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، بیٹی کا نصیب روشن کرنا چاہتے ہیں، بیٹی کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، جس کی جو بھی حاجت ہے اپنے الفاظ میں نیت کریں اور ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے اور آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ اللہ اکبر کا عمل ہے۔ اللہ اکبر اللہ کی بڑائی ہے، اس کے لفظی معنی اللہ سب سے بڑا ہے۔
جب بندہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے، تو اللہ غیب سے ایسے راستے پیدا کر دیتے ہیں جس کو عقل انسانی ناممکن سمجھتی ہے۔ جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کی فضیلت بیان کرتا ہے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر، یا اللہ، آپ کا فلاں بندہ آپ کی عظمت اور شان بیان کر کے اپنی حاجات طلب کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آپ نے اللہ اکبر کو کتنی بار اور کس طرح سے پڑھنا ہے؟ آپ نے اللہ اکبر 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 41 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ رب کا معجزہ ہے، یہ رب کی شان ہے، یہ رب کی بڑائی ہے۔ جب ہم اللہ کو اللہ کے بڑائی اور اللہ کی عظمت کے ساتھ پکارتے ہیں تو اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے، کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج اللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے اللہ اکبر کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 2-3 منٹ کا عمل ہے، لیکن اس کو دھیان، سنجیدگی اور آرام آرام سے کرنا ہے، اور اپنی حاجت کی نیت کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ اللہ اکبر 41 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک قرآنی سورت کا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی مجرب آیت ہے۔ آج میں جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، یہ اللہ کی قربت پانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا خاص عمل ہے۔ یہ بہت ہی مجرب آیت ہے، بہت ہی باکمال آیت ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ قرآنی آیت کا عمل ہے۔ آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ قرآن پاک کی خاص آیت پڑھ لیں، یہ آیت کا مطلب ہے اللہ پاک کی ذات پاک ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جو بندہ بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے، اور یہ قرآنی دعا بھی ہے، جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور جب اللہ پاک کسی کی مدد کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن فرماتا ہے کن ہو جا، تو وہ پھر ہو جاتی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ کے یہ دونوں عمل مکمل ہو جائیں تو تیسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ استغفار پڑھ کر اپنے عمل کو مکمل کر لینا ہے، وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جتنی مرتبہ درود پاک پڑھا تھا عمل کے سٹارٹ میں، آپ نے اتنی مرتبہ درود پاک عمل کے اختتام میں بھی پڑھ لینا ہے، اور وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنی ہے، جس چیز کو آپ پانا چاہتے ہیں، اس عمل کی برکت سے دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ جو چیز آپ کو برسوں سے نہ مل سکی، اس وظیفے کی برکت سے مل جائے گی۔ اس عمل کو آپ نے آج کم از کم ایک دن ضرور کرنا ہے۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے، حاجتوں کی نیت کر کے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے، ہمیں کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو سچ میں ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ بہترین کارساز ہے، وہ ہمیں وہ عطا کرے گا جو ہمارے لیے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی عافیت اور رحمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمارے تمام نیک جائز حاجات کو پورا کرے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب سننے والوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔